السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حافظے کی پیمائش یعنی کہ میجرمنٹ آف میموری۔ اب تک اس چیپٹر میں ہم میموری کی ٹائپس یعنی کہ حافظے کی اقسام پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پروسیس آف میموری کو دیکھا، امپورٹنٹ سٹیجز آف میموری کو دیکھا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ میجرمنٹ آف میموری یعنی کہ حافظے کی پیمائش کیسے کی جا سکتی ہے۔ معلومات کو یاد کرنے اور انہیں ذہن میں محفوظ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت ان کو دہرایا جا سکے اور مستقبل کی آموزش میں استعمال کیا جا سکے۔ حافظے کی صورت میں اگر گزشتہ تجربات کے نقوش باقی نہ رہیں تو ہماری زندگی بہت مشکل ہو جائے، کٹھن ہو جائے، اور ہمیں ہر دفعہ نئی بات کو سیکھنے کے لیے نئے سرے سے ایک لرننگ کا پروسیس کرنا پڑے۔ ہمیں ہر بات نئی بات کے طور پر یاد کرنی پڑے اور ہمارا حافظہ ہماری زندگی میں سہولت اور آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ طویل مدت کے حافظے کی صورت میں بے حساب معلومات کا ذخیرہ کیا جاتا ہے اور انہیں دہرایا بھی جا سکتا ہے، مگر حقیقت یہ کہ ہمیں سب کچھ ہمیشہ یاد نہیں رہتا اور کافی کچھ ایسا بھی ہے جو ہم بھول جاتے ہیں۔ اور حافظے کی پیمائش ہی وہ پیمانہ ہے کہ جسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا، کیا یاد رکھا۔ حافظے کی پیمائش دراصل ریٹینشن یا خاصیت کی پیمائش ہے۔ ہماری آبزرویشنز، ہماری گزشتہ ماضی کے تجربات، واقعات، ہماری معلومات ان کے نقوش کی صورت میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی خیال، ارادے یا رجحان کا ذہن میں محفوظ ہو جانا نفسیاتی نقش کہلاتا ہے۔ یہ نقوش علامتی ادراک کی وجہ سے عضویاتی نظام میں قائم ہوتے ہیں جو بازیافت میں مدد دیتے ہیں۔ حافظے کی پیمائش عموماً دو طریقے سے کی جا سکتی ہے: کوانٹیٹیو میتھڈ یعنی معروضی طریقہ، اینڈ کوالٹیٹیو میتھڈ یعنی کہ موضوعی طریقہ۔ اگر کوانٹیٹیو میتھڈز کو دیکھا جائے تو یہاں پہ ہمارے پاس چند ٹیکنیکس موجود ہیں جن کے ذریعے حافظے کو ہم معیر کر سکتے ہیں یا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ امپورٹنٹ ٹیکنیکس ہیں: ریکال میتھڈ یعنی بازیافت کا طریقہ، ریکگنیشن میتھڈ شناخت کا طریقہ، ری لرننگ میتھڈ دوبارہ سیکھنے کا طریقہ، اینڈ ری ارینجمنٹ میتھڈ دوبارہ ترتیب دینے کا طریقہ۔ اب ہم چل کے ان تمام میتھڈز کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ ریکال میتھڈ یا بازیافت کا طریقہ: کسی بھی مواد کو، کانٹینٹ کو ہو بہو اسی انداز میں دہرانا جس انداز میں اس کی آموزش کی گئی ہو، یہ بازیافت کا اعادہ کہلاتا ہے۔ اور اس طریقے میں مواد سامنے موجود نہیں ہوتا بلکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا ریکال یا اعادہ کیا جاتا ہے۔ ماضی میں جو سیکھا گیا ہو اگر اسے دہرا لیا جائے تو یہ عمل اعادہ کہلائے گا۔ مثلاً کوئی بھی سبق، نظم، گیت، غزل، کوئی بھی ٹیبل، پہاڑی وغیرہ یاد کرنے کے بعد یا چوتھے روز دہرائیں تو جتنا مواد یاد آئے گا وہ اس کا اعادہ کہلائے گا۔ حافظے کی پیمائش کے لیے اعادہ ایک بنیادی تکنیک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایمبنگس اور بارٹلیٹ نے کافی ایکسپیریمنٹس کیے۔ ریکال کے لیے یعنی کہ بازیافت کے لیے ضروری نہیں کہ سارا مواد لفظی یا بصری ہو۔ اس طریقے سے بہت سی مہارتوں کی بھی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ کوئی مہارت سیکھنے کے بعد اسے دہرانے کی صلاحیت کا موجود ہونا بہتر مہارت کا ثبوت ہے۔ مہارتیں عموماً لفظی مواد کی نسبت جلد سیکھ لی جاتی ہیں اور کم بھولتی ہیں۔ اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے بہت سی ایسی سکلز جیسے کہ ڈرائیونگ، بائسیکلنگ، کوکنگ اور ایسی بہت سی سوئنگ، یہ تمام ایسی سکلز ہیں کہ جو ایک بار سیکھ لی جائیں تو ساری زندگی ہمیں یاد رہتی ہیں اور ان کو ہمیں کبھی بھی ہم نہیں بھول پاتے۔ جبکہ وربل جو میٹیریل ہے یعنی کہ لفظی جو کانٹینٹ ہے اس کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے بھولنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ لفظی بازیافت کی پیمائش کے دو طریقے ہیں: لفظی یعنی کہ وربل ریکال۔ ایک طریقہ ہے ایڈڈ ریکال یعنی معنوی بازیافت اور دوسرا ان ایڈڈ ریکال یعنی کہ غیر معنوی بازیافت۔ ایڈڈ ریکال جیسے کہ نام سے ہی ثابت ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی معاون یعنی کہ کوئی نہ کوئی مدد دی جاتی ہے بازیافت کے لیے یا ریکال کے ذریعے،
جس کو ہم کو اشارہ یا لقمہ دینا کہتے ہیں، جس کی مدد سے دہرانے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے عموماً دو طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں: میتھڈ آف پیئرڈ ایسوسیشن، تلازمی جوڑوں کا طریقہ، اینڈ میتھڈ آف اینٹیسپیشن یعنی کہ پیش بینی کا طریقہ۔ پیئرڈ ایسوسیشن یا تلازمی جوڑے، یہ طریقہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مواد جوڑوں کی صورت میں ہو، یعنی کہ اس صورت میں جوڑے کا ایک لفظ دکھا کر دوسرا لفظ معمول سے پوچھا جاتا ہے۔ مواد کے جوڑے الفاظ کے علاوہ تصویری شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، مثلا ایک لفظ کے ساتھ تصویر یا ایک لفظ کے ساتھ عدد یا عدد کے ساتھ تصویر کے جوڑے بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ بچوں سے اسکول میں الفاظ متضاد پوچھے جاتے ہیں تو جو کہ پیئر کی شکل میں ہوتے ہیں، جہاں پر ایک لفظ بتا کر اس کا اپوزٹ یا اس کا متضاد پوچھا جاتا ہے۔ اسی طرح مذکر مؤنث اس کی مثال ہے، یا پھر بچوں کو پکچر دکھا کے، ڈائیگرام دکھا کے لفظ کا یا آبجیکٹ کا پہلا حرف پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ تمام ایگزامپلز ہیں پیئرڈ ایسوسیشن کی۔ میتھڈ آف اینٹیسپیشن، یہ طریقہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب مواد فہرست کی شکل میں مرتب کیا گیا ہو۔ اس میں معمول کو ایک حرف یا لفظ دکھا کر اگلا لفظ پوچھا جاتا ہے، اور یہ طریقہ ریکال میتھڈ کے ایکسپیریمنٹس میں کافی زیادہ استعمال ہوا ہے۔ ایبنگس نے کافی ایکسپیریمنٹ کیے جس میں میتھڈ آف اینٹیسپیشن استعمال کیا۔ میموری ڈم یا ایکسپوجر بورڈ کے ذریعے الفاظ کی فہرست معمول کو پیش کی جاتی ہے۔ پہلا لفظ بتانے کے بعد معمول سے اگلا لفظ پوچھا جاتا ہے۔ معمول خواہ جواب درست ہے یا غلط، فہرست آگے چلائی جاتی ہے اور معمول لا محالہ اگلا لفظ دیکھ لیتا ہے۔ یوں یہ طریقہ بھی بازیافت میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں غیر معاونی بازیافت یا ان ایڈڈ ریکال کی۔ اس طریقہ کار میں کوئی اشارہ، کوئی علامت یا کوئی معاون یا مددگار نہیں ہوگا۔ جیسے کہ امتحانات میں 3 گھنٹے میں 5 سوالات کے جواب لکھتے وقت کوئی غیر معاونی بازیافت کی ہی ایک مثال ہے، کیونکہ اس میں کوئی لقمہ یا اشارہ نہیں دیا جاتا۔ ان ایڈڈ ریکال بھی دو طرح سے کی جا سکتی ہے: سیریل ریکال یعنی سلسلہ وار، اینڈ فری ریکال۔ سیریل ریکال میں منوعاً اسی ترتیب کو دہرانے کو کہا جائے گا، یعنی کہ اگر کوئی چیز ایک لسٹ اگر سیریل وائز دکھائی گئی ہے تو اس کی ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو اسی ترتیب سے لکھا جائے گا۔ یہ طریقہ قدرے مشکل ہے کیونکہ اس صورت میں معمول کو مواد اس کی ترتیب دونوں یاد رکھنے پڑتے ہیں، اور اس طریقے میں کوئی لقمہ اشارہ بھی نہیں دیا جاتا۔ جبکہ فری ریکال یا آزادانہ اعادے کی بات کی جائے تو یہ طریقہ قدرے سہل ہے، کیونکہ اس میں فرد کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ مواد کو جس ترتیب سے چاہے دہرائے، یعنی کہ الفاظ کی فہرست، اشعار، تصاویر وغیرہ جیسے یاد آئیں فرد اسے دہراتا جائے، یعنی کہ ترتیب کو وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے، وہ پابند نہیں ہوتا کہ ترتیب کو اسی ترتیب کو یاد رکھنے کا پابند نہیں ہوتا۔ الفاظ کی فہرست اگر اسی ترتیب سے دہرائی جائے تو اس سلسلہ وار بازیافت ہوگی، اور اگر معمول صرف الفاظ پورے کر دے اور بے ترتیب الفاظ بتانے لگے تو یہ غیر سلسلہ وار یا آزادانہ یعنی کہ فری ریکال یا بازیافت کہلائے گی۔ بازیافت کے ضمن میں اگر معمول مکمل مواد کو دہرانے میں کامیاب ہو جائے تو اسے مکمل بازیافت یا ٹوٹل ریکال کہا جائے گا، اور اگر کچھ حصہ دہرانے میں کامیاب ہو تو پارشل یا جزوی بازیافت کہا جائے گا۔ حافظے کی پیمائش کے لیے اعادے کا طریقہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس ضمن میں ایک بات بہت اہم ہے کہ اگر معمول کو دوران آموزش یا دوران مشق یہ نہ بتایا جائے کہ ان کے حافظے کی پیمائش بازیافت کے طریقے سے ہوگی تو اس صورت میں معمول کی کارکردگی منفی طور پر متاثر ہو سکتی ہے، اور اگر معمول کو علم میں ہو کہ کس طریقے سے اس کی یاد کی پیمائش ہونی ہے تو کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے۔ Our next method of measurement of memory is recognition method یعنی کہ شناخت کا طریقہ۔ اس طریقے میں معمول کو ایک ایسا مواد دیا جاتا ہے جس سے وہ مانوس ہو، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے آموزی مواد کو الگ کرے۔ معمول اپنے یاد کیے ہوئے مواد کو جس قدر زیادہ پہچانے گا اتنا ہی اس کی شناخت کا سکور اچھا ہوگا۔
ریکگنیشن میتھڈ کی ایک بہت ہی کامن ایگزامپل جو کہ اکثر آپ اسٹوڈنٹس بھی اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، وہ ہے ملٹیپل چوائس کویسچنس، جہاں پر آپ کو آپشنس دیے جاتے ہیں اور آپ نے کریکٹ آپشن کو پہچاننا ہوتا ہے یا ریکگنائز کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ یعنی کہ ملٹیپل چوائس کویسچنز وہ سوال جن کے آگے 4 جواب درج ہوتے ہیں اور صرف ایک ہی سوال درست ہوتا ہے اور اس میں سے درست سوال کو ریکگنائز کرنا یا پہچاننا ہوتا ہے۔ جس سے کچھ ایگزامپلس یہاں پہ ہیں کہ نفسیات کی پہلی تجربہ گاہ کب قائم ہوئی، یا تحلیل نفسی کا پانی کون ہے۔ ان سوالات کے درست جواب اگر اس وقت آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں تو آپ کامنٹ میں نیچے لکھ کر جواب دے سکتے ہیں۔ شناخت کا عمل عادے سے آسان ہے۔ معمول کا سکور عادے کی نسبت شناخت میں زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ شناخت میں معمول کم کوشش سے صحیح جواب تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ ریکال یا عادے میں زیادہ محنت اور زیادہ دقت درکار ہوتی ہے اور وقت بھی۔ اس طریقہ کار میں یہ خرابی باقی رہ جاتی ہے کہ معمول گیس ورک سے بھی صحیح جواب کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ چونکہ معمول کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ جواب میں سے ہی کوئی ایک درست جواب ہے، اس لیے جب معمول کو درست جواب معلوم نہ بھی ہو تب بھی وہ قیاس آرائی سے کام لیتے ہوئے کسی بھی ایک جواب پر نشان لگا دے گا تو وہ درست بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں معمول کے جواب اس کے حافظے کی صحیح ترجمان نہیں ہوں گے۔ معمول کے اس رجحان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اسے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ درست جواب کے نمبر ملیں گے اور غلط جواب کے نمبر کٹ جائیں گے، یعنی کہ نیگیٹو مارکنگ کی جائے گی۔ اگر نیگیٹو مارکنگ کی جائے تو کافی حد تک اس فالٹ کو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ پولیس بھی مجرموں کی شناخت کروانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس میں مجرموں کے ساتھ غیر مجرموں کو شامل کر کے گواہوں سے مجرموں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ میتھڈ از ری لرننگ میتھڈ، یعنی کہ مکرر آموزش۔ ری لرننگ یعنی کہ دوبارہ سیکھنا، یعنی کہ دوبارہ آموزش کا سلسلہ۔ اس طریقے میں ایک دفعہ سیکھے ہوئے مواد کو کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ یاد کرنے کو دیا جاتا ہے اور پہلے یاد کرنے میں جتنا وقت لگا ہوتا ہے اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے دوسری بار سے، یعنی کہ پہلی بار یاد کرنے میں جو صرف ہونے والا وقت اور کوششوں کا موازنہ کیا جاتا ہے دوسری بار کے وقت اور کوششوں سے، اور جو ڈفرینس ہوتا ہے دونوں میں اس کو حافظے کا سکور کہیں گے۔ اسے ایک فارمولے کی مدد سے بھی نکالا جا سکتا ہے، جیسے کہ پہلی بار یاد کرنے میں صرف شدہ وقت مائنس دوسری بار یاد کرنے میں صرف شدہ وقت ڈیوائڈیڈ بائی پہلی بار یاد کرنے میں صرف شدہ وقت ملٹیپلائی بائی 100۔ یہ حافظے کی پیمائش کا حساس ترین طریقہ ہے۔ دوسری بار یاد کرنے کا عمل خواہ کتنا ہی طویل عرصے کے بعد کیا جائے صفر سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ آموزش کے کچھ نہ کچھ آثار یا نقوش باقی ہوتے ہیں۔ یہ نقوش ہی دوسری بار کی آموزش میں بچت کا باعث بنتے ہیں۔ اس کو سیونگ میتھڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ دوسری بار یاد کرنے میں ہمیشہ وقت کی بچت ہوگی۔ وقت اور ٹرائل کی جتنی بھی بچت ہو وہ فرد کی باقی بچ جانے والے حافظے کا پتہ دیتی ہے۔ مثلاً پہلی بار مضمون یاد کرنے میں 40 منٹ خرچ ہوئے، دوسری بار 30 منٹ، تو بچت کا سکور 25% ہوگا اس فارمولے کے تحت۔ یعنی کہ 30 منٹ وہ سکور ہے، وہ ٹائم ہے جو کہ پہلی دفعہ لگا، مائنس 40 منٹ یعنی کہ دوسری بار یاد کرنے کا وقت ڈیوائڈیڈ بائی 40 ملٹیپلائی بائی 100۔ تو یوں معمول نے مکرر آموزش کے دوران 25% کم خرچ کیا، گویا 25% مواد اس کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی میں سیکھی گئی چیزیں ضرورت پڑنے پر نسبتاً آسانی سے اور کم کوشش صرف کر کے سیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ طریقہ بھی امیگس نے اپنے تجربات میں استعمال کیا اور اسے بچت کا طریقہ قرار دیا۔ اور فورتھ میتھڈ از ری ارینجمنٹ میتھڈ۔ ہمارا چوتھا طریقہ جو کہ یاد یا حافظے کی پیمائش کا طریقہ ہے وہ ہے دوبارہ ترتیب دینے کا طریقہ، ری ارینجمنٹ میتھڈ۔
یاد کی پیمائش کے اس طریقے میں معمول کو ایسا مواد یاد کروایا جاتا ہے جسے خاص انداز یا ترتیب سے دیا گیا ہو اور بعد میں اس کی ترتیب تبدیل کر دی جاتی ہے اور معمول سے کہا جاتا ہے کہ اس کو پہلے والی ترتیب پر لے کر آئے یا پہلی ترتیب کو بحال کرے، یعنی کہ اسے ری ارینج کرے۔ معمول اس مواد کو دوبارہ مرتب کرنے میں جتنی غلطی کرے گا اس کی فراموشی کہلائے گی، اور معمول جس قدر غلطیوں سے مبرا دوبارہ ترتیب دینے میں کامیاب ہوگا اتنا ہی اس کے حافظے کا اسکور بہتر ہوگا۔ بلاک ڈیزائن، جگسا پزلز وغیرہ اس کی ایگزامپلز ہیں، اور یقیناً آپ ان طریقہ کار سے واقف ہیں۔ بہت دفعہ ایسی پزلز گیم، جگسا پزلز گیمز یا بلاک ڈیزائنز بچے اور ایون بڑے بھی ان گیمز کو کھیلتے ہیں، اور جس سے ان کی میموری کی پیمائش کا پتہ چلتا ہے، ان کے حافظے کے اچھا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ طریقہ تصویری کہانیوں کے مواد میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس میں کہانیوں کی ترتیب الٹی کر دی جاتی ہے یا الٹ پلٹ دی جاتی ہے اور معمول کو انہیں پھر سے مرتب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور معمول کا حافظہ جس قدر اچھا ہوگا تصویروں کو پھر سے اسی ترتیب سے اس قدر مہارت سے ترتیب دے گا یا مرتب کرے گا۔ کوانٹیٹیو میتھڈز کی ہم نے بات کی اور ہم نے دیکھے کہ حافظے کو پیمائش کرنے کے جو کوانٹیٹیو میتھڈز ہیں، جیسے کہ ریکال میتھڈ، ریکگنیشن میتھڈ، ری ارینجمنٹ میتھڈ وغیرہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوالٹیٹیو میتھڈ کی، یعنی کیفیتی پیمائش کی۔ حافظے کی پیمائش کے یہ طریقے بھی موضوع، مواد اور موقع کی مناسبت سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے میں مواد کو منوً دہرانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مفہوم و معاونت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس طریقے میں سکورنگ اگر دیکھی جائے تو معروضی یا آبجیکٹیو نہیں بلکہ موضوعی ہے، یعنی کہ سبجیکٹیو وے میں سکورنگ کی جاتی ہے۔ امتحانات میں موضوعی طریقے سے پوچھے گئے سوالات اسی طرح سے حافظے کی پیمائش کرتے ہیں، یعنی کہ جب آپ اسٹوڈنٹس ایگزامس میں اپیئر ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے جو کوشچن پیپر آتا ہے اس میں کچھ سوالات آبجیکٹیو نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ سبجیکٹیو نوعیت کے۔ تو جب آپ سے ڈیٹیل آنسر پوچھا جاتا ہے تو وہ اکثر سبجیکٹیو نوعیت کی مارکنگ کی جاتی ہے۔ اس طریقے میں مواد کو پرکھنے کے لیے ذاتی معیار، علم، تجربے اور استدلال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سو بیسکلی سبجیکٹیو ٹائپ آف کوشچنس میں یا سبجیکٹیو ٹائپ آف سکورنگ جب کی جاتی ہے کسی سوال کی یا جواب کی، تو اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے منوان ایگزیکٹلی اس کانٹینٹ کو ویسے دہرایا یا نہیں، بلکہ ڈیٹیل یا کوشچنز یا جن کو ہم لانگ کوشچنز کہتے ہیں، تو ان کی مارکنگ سبجیکٹیولی کی جاتی ہے، اور وہ لانگ کوشچنز میں دیکھا یا جج یہی کیا جاتا ہے، یہی پرکھا جاتا ہے کہ کس حد تک کانسیپٹ کو کسی بھی کانٹینٹ کے، کسی بھی ٹاپک کے کانسیپٹ کو یا اس کے ایسنس کو کتنے اچھے طریقے سے اس کے مفہوم کو آپ نے سمجھا ہے اور بیان کیا ہے۔